پہلے بھی خان صاحب نے ہی کیا تھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں پارٹی میں، یا ان کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، اور یہ اب واپس لانے کا یا کوئی رستہ ان کا نکالنے کا وہ خان صاحب نے فائنل فیصلہ کرنا ٹھیک. ہے۔ پارٹی ریکمینڈ ضرور کر سکتی ہے، اور مروت صاحب کے بہت سارے سپورٹرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو پارٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ افضل مروت کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ دیکھیں وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی اہم سوال نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعی پاکستان۔ دنیا بھر اس وقت گونگی، بہری اور بے حس بیٹھی ہے، جبکہ فلسطینیوں کے حوالے سے اسرائیل کی جو ایک جینوسائیڈ ہے اور ایک دندناتی ہوئی جو بربریت ہے، اس کو کوئی نہیں روک پا رہا، اور باتیں بہت ہو رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے بعد میں۔ پاکستان کے اندر سیاست پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ سیاست کے حوالے سے آج جو خبر تھی ناظرین وہ یہ تھی کہ آج کوئی 18 کے قریب لوگ تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، جنہوں نے ایک زوم کال کی، جس میں بتایا گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اڈیالہ پر لوگ نہیں پہنچے تھے، ایم این ایز نہیں پہنچے تھے 5 اگست کو، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جو نہیں پہنچے لوگ یا تو وہ پارٹی میں رہیں گے یا میں رہوں گا، اور میں یہ بات لیڈرشپ سے کروں گا۔ آئی گیس عمران خان صاحب کی بات کریں تو کافی وہ اس پر ناراض تھے، اور ساتھ پھر دوسری جو گفتگو ہوئی وہ شیر افضل مروت صاحب جو اس وقت ایم این اے ہیں لیکن پارٹی کے اندر ہیں، باہر ہیں، کبھی باہر ہوتے ہیں کبھی اندر۔ آپ پارٹی میں اس حوالے سے کافی بات چیت ہوتی ہے۔ یہ جو کل میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری کمیٹی کی ان دا نیشنل اسمبلی، وہاں وہ موجود تھے، اور ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی ان کو پارٹی میں آنا چاہیے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے فرمایا کہ آج بھی جو ہمیں پتہ چلا جو لیڈرشپ کی میٹنگ تھی، زوم میٹنگ، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ لوگوں نے کہا نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے، تو اسی پر بات چلتی رہی۔ ایک دو لیڈرز نے کہا کہ جی یہ آپ خان صاحب پر بات چھوڑیں، اس کو بھی آپ رہنے دیں، لیکن پارٹی کی جو کل میٹنگ تھی اس میں ہم نے آپ کو ذکر بھی کیا کہ کل یہ کہا گیا کہ جی ان کو واپس لانا چاہیے، لیکن ان سے شکایت کی گئی، ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ بہت تنقید کرتے ہیں لیڈرشپ پہ، تو انہوں نے کہا جی میرے پہ ہوگی تنقید تو میں بھی کروں گا۔ سو دس سیمز ٹو ہیو بیکم اے مین ایشو پارٹی کے لیے، جبکہ پارٹی کی جو یہ بار بار ہم کہیں گے کہ عمران خان کے لیے سپورٹ ہے، نو کویسچن، لیکن جو پارٹی ہے وہ سپورٹ کو جو ہے وہ موبلائز کر کے سڑکوں پر نہیں لا پاتی، کیونکہ ایک حکومت کی اپنی ایک حکمت عملی ہے جس میں کہ وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ کے پی میں کیونکہ حکومت ان کی ایسی، وہاں لوگ نکل آتے ہیں، لیکن باقی ملک میں نہیں لوگ نکلتے، تو اسٹریٹ پاور تو نہیں نظر آ رہی جس سے کہ وہ اپنے لیڈر کو کسی طریقے سے پریشر ڈالیں حکومت پہ، تو وہ جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں جی اچھا شیر افضل مروت کو لے کے آتے ہیں واپس، اس سے کوئی فرق پڑے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو آج ہم نے سوچا شیر افضل مروت صاحب کو بلائیں، ان سے پوچھیں ذرا کہ ان کی اپنی کیا اس پہ سوچ ہے۔ شکریہ پروگرام میں آنے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ پارٹی میں آ رہے ہیں، آپ آنا چاہ رہے ہیں نہیں آنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ یہ جو کل سے ڈیولپمنٹس ہیں، میں مشکور ہوں جملہ ممبران نیشنل اسمبلی کا جنہوں نے مجھے بلایا اور میرا موقف سنا، اور میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ تیسری دفعہ ہوا ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کو علم ہے کہ میرے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ بار بار نکالا جانا، تیسری دفعہ نکالا گیا ہوں، تو میں نے کہا کہ پھر ایک اسد قیصر صاحب نے کہا جی کہ ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہیں۔ میں نے کہا پھر وہ ڈسپلن بتا دیں جو میں نے وائلیٹ کیا ہے۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی بیان دیا ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو، تو میں نے کہا ان کا بیان پہلے آیا اور 4 دفعہ پہلے آیا، تو ڈسپلن تو اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے نا، کیوں کر وہ اپنے پارٹی کے ایم این اے کے خلاف میڈیا پہ بیان دیتا ہے؟ تو میں نے کہا جب چوتھی دفعہ میں نے جواب دیا تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی، یہ تو پھر بھی میں کروں گا۔ آپ اگر اس سوچ پہ ہیں کہ مجھے پارٹی میں لے جائیں گے اور پھر ڈسپلن کے نام پہ آپ یہ توقع کریں گے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں گا اور لوگ میرے خلاف بات کرتے رہیں گے، پھر میں نے کہا نہیں لے تو بہتر ہے۔ جہاں تک میرا اپنا فیصلہ ہے، میں نے ابھی تک یہ موقف کسی چینل پہ نہیں دیا۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، بے توقیر ہوا ہوں، یہ ساری چیزیں میں بلا سکتا ہوں خان کے لیے۔ خان صاحب نے ہی اپروو کیا تھا آپ کا نکالنا؟ یہ تو خان صاحب سے مل کے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ پہلی بھی 2 دفعہ 2 کا ہوا تھا، اور یہ بھی ابھی تک کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی تو ملا ہی نہیں ہے کہ خان بتا دیں کہ آئے یہ ان کا فیصلہ ہے، اور کیا بتا کہ انہوں نے یہ اگر کوئی اپروول لی ہے۔ اینی ہاؤ
قطع نظر ان تمام چیز جب دوسری دفعہ خان نے نکالا نا، اور اس کے بعد جب احساس ہوا کہ زیادتی کی ہے، تو خان نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا مروت آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ آپ کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ پھر جب تیسری دفعہ نکالا تو نہ مجھے سنا نہ خان نے بلایا۔ تو میرا اب جو ہے ایک طرف دل میرا کرتا ہے کہ میں احتجاج کے لیے کود جاؤں، اپنی انا پہ پاؤں رکھ دوں اور ان تمام لوگوں کی ان باتوں کو بلا دوں، یہ جو کل کے بعد رد عمل کے طور پہ محترمہ علیمہ خانم نے بیان دیا، بلکہ بیانات دیے، اور سلمان اکرم راجہ وہ صاحب تو پارٹی کی نہ وہ لیڈرشپ ہے نہ ممبر ہے، آپ وہ بہن ہے بھائی کی، تو وہ جو بات کرتی ہیں اس کو تو آپ کو کوئی سیاسی حکمت عملی کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ واضح کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنما جو ہیں وہ ماضی میں بھی میرے خلاف یا میرے حوالے سے بیانات دیتے آئے ہیں، اور محترمہ جو ہیں وہ پہلے تو میں نہیں کہہ سکتا تھا، ان کا نام نہیں لے سکتا تھا کیونکہ پارٹی میں تھا، خان کی بہن تھی، کچھ نہ کچھ وہ تھی نہیں، ابھی بھی ہیں نا، تھی یا ہیں، بہن تو ہیں بالکل، تو اس وقت تو نام نہیں لے سکتا تھا کیونکہ ہیڈ زان وہ تھی، لیکن جب ایک دفعہ نکال دیا، چلیں جی آپ لوگوں نے نکال دیا، میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا میرے پیچھے ڈال دیا، کیونکہ 2 دفعہ نکالنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میرے لیے آواز اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے اس کو واپس لاؤ۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا اثر زائل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کی ایک کیریکٹر اساسینیشن کریں، تو پی ٹی آئی سے وابستہ اکاؤنٹس نے ہر الزام مجھ پہ لادا، اور 9 سے 10 ماہ کے اندر تمام یوٹیوبرز جتنے بھی یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں سب نے میرے خلاف بھی لاگی کی، ایک آرگنائزڈ کنسرٹڈ ایفرٹ تھی، اور چونکہ سوشل میڈیا محترمہ کے ساتھ ہے اور محترمہ اس وقت سے مجھے نکالنے کے درپے تھی، گزشتہ 1 سال سے میں پہلے نام نہیں لیتا تھا، لیکن جب گالم گلوچ تک بات آ گئی، یہ میرے بزرگ مردہ والدین جو تھے ان کو جو ہیں گالم گلوچ، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کی بہن ہے، میں کیونکہ ہمارے ساتھ اسکول میں ہم ساتھ تھے، گالم گلوچ وغیرہ تو ان کا شیوا نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ گالم گلوچ، اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ اپنے پارٹی کے اور لیڈرز کی بات کریں نا، یعنی کہ آپ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان پر بات فوکس کریں، بتائیں کہ وہ ادھر کیا معاملات ہیں۔ کسی کو بغیرت کہنا گالی ہے یا نہیں ہے؟ درست بات تو نہیں ہے کہنا، کوئی آپ نے انہوں نے پبلکلی کہا، ہاں پبلکلی کہا ہے، کسی کو بے شرم کہنا گالی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر آپ کسی کو بغیرت اور بے شرم، کل انہوں نے باقاعدہ کیمرے کے سامنے یہ الفاظ کہے ہیں، اور مجھے آج نہیں، آج سے 8 ماہ قبل بھی اس نے کہا تھا جی کہ اس کو پینیٹریٹ کرایا گیا ہے، مطلب آپ نے کیا کسر چھوڑ دی ہے؟ بہرحال قطع نظر اس کے، جی یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ بہت اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک نہیں بہت سے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پارٹی کو خراب کریں، وہ تو اب یہ تو باتیں چلتی رہیں گی نا جب تک۔ لیکن میں عرض کروں، اور آپ نے میرا موقف میں نے ابھی دیا نہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں رہی ہے، میری محترمہ علیمہ خانم کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خان کی بہن ہے اور میں خان کی پارٹی کا ایک ورکر، میرا کام تھا احتجاج کرنا۔ اب حامد خان، رؤوف حسن، شبلی فراز، محترمہ علیمہ خانم، سلمان اکرم راجہ، ان سب میں سے کسی کے ساتھ میرا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے، نہ میں حلفاً کہتا ہوں کبھی ان میں سے کسی کے خلاف کوئی بیان پہلے دیا، یہ کے بعد دیگر یہ حضرات متعدد بیانات دے گئے، اور اخیر میں نے ان سب کو ان کا حصہ دیا۔ تو اب میرا موقف یہ ہے، اتنی ذلت اور اتنی گالم گلوچ کے بعد میں مشکور تو ہوں، لیکن اگر پارٹی کو میری ضرورت ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ میں اس موقع پر خان کے قید و بند کو دیکھتے ہوئے یہ کام آؤں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ باسپر ضرور ہو کہ میرے ساتھ 3 دفعہ یوں کیوں ہوا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے مجھے گالیاں کیوں دی، خان کی بہن جو ہیں وہ مسلسل 8 ماہ سے میرے خلاف کیوں بیانات دے رہی ہے، کیا بگاڑا ہے میں نے، کیا اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہے؟ اور اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ 4تھی دفعہ پھر رسوا کیے جانے کے بعد نکالا نہیں جاؤں گا تو میں حاضر ہوں۔ اگر میری یہ چیزیں ایڈریس ہوتی ہے
نہیں ہوتی ہیں تو جو یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی میں واپس جانا گویا کوئی ایسا ہی سرخاب کے تاج میرے سر پہ رکھے جائیں گے، وہ سرخاب کے تاج اپنے پاس رکھے، میں باہر ٹھیک ہوں۔ مروت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک طرف کی بات ہو گئی، مجھے اپنا بتائیے کہ آپ نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کامیابی سے انہوں نے خان کے لیے نہیں جد و جہد کی، تو آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیے نا کہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اس وقت معاملہ سیدھا ہے، ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ملک تاریخ ہمارے سامنے عمران خان سمیت سب لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلے ہیں نا، تو اس وقت تو وہ ایک سچویشن بڑی کنفرنٹیشنل ہے، آپ یہ کہیں کہ جی اچھا انہوں نے شروع کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، وہ کہتے اچھا عمران خان نے شروع کیا تھا، جو بھی ہے دس از ویئر وی آر۔ اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ کے پی میں آپ موبلائز کریں جی میں بتا دوں، پنجاب میں تو آپ کو معلوم ہے یہی ہوگا، سندھ میں بھی، تو آپ بتائیے کیا کریں گے؟ دیکھیں 2.25 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے ان تکالیف کو، ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جتنی اس کو طوالت ملی ہے، اس طوالت نے اب اس کو ناقابل مصالحت بنا دیا ہے، یہ بغیر تو نہیں بات، irreversible ہو رہی ہے چیزیں، کیونکہ اب جو ہے کچھ چھوڑا نہیں ہے نا، نہ ہمارے پاس سیٹیں رہی ہے، نہ ریزرو سیٹیں رہی ہے، مینڈیٹ نہیں رہا ہے، جیلوں میں نظر بند ہیں، کوئی ایسی مطلب یہ نیکی نہیں ہے۔ 3.25 سال کی ان تکالیف کو برداشت کیے جانے کے بعد اور آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جبکہ ایک طرف حکومت اپنے آپ کو توانا اور مضبوط سمجھتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنگ کے بعد اور بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہیں، ان تمام حالات کے پیش نظر 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہینڈز اپ ہو جائیں، ہاتھ کھڑے کر دیں کہ بس جی ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، جو ہماری انائیں اس کو ہم رونتے ہیں اور بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ایک راستہ یہ ہے، اور یہ بغیرتی کا راستہ ہے، کیونکہ اگر گناہ ہو تو معافی مانگنے میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر جیل سے یا طاقت سے یا جبر سے ڈر کے ظالم کے آگے سرنگو ہونا، میں قطعاً اس کا حامی نہیں ہوں گا، لیکن یہ ایک آپشن ہے۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 26 نومبر کے سانے کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کو آرگنائز کرنا ہے، آپ نے یہ انشور کرنا ہے۔ دیکھیں خان کی رہائی تب ممکن ہے جب 4 سے 5 لاکھ لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوں گے، اور 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں آپ نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں نکالنا ہے، آپ نے پاکستانیوں کو نکالنا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ملک کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں جمہوریت کی جو ریونز ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، جہاں شخصی آزادی ملیہ میٹ ہیں، جہاں عدلیہ کی آزادی جو ہیں وہ سیبوٹاج ہو چکی ہیں، جہاں امن و امان نہیں ہے، جہاں مہنگائی ہے، ان چیزوں پہ قائل کر کے آپ نے سب سے پہلا کام موٹیویشن دینا ہے، اور موٹیویشن ہی دے کے ہم نے 9 مئی کے بعد پورے پاکستان کو اٹھایا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کے پی سے آغاز کریں، کیونکہ کے پی بیس ہے، 4-5 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اور اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ جناب علی گلو خلاصی ممکن نہیں ہے، 3.25 سال سے بھگت رہے ہیں، اور اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو پھر ریاست پاکستان جو ہیں وہاں احتجاج کا جو حق ہے، جو آرٹیکل 16 کے تحت ہے، جو احترام آدمیت کا حق ہے، جو آرٹیکل 9 کے تحت شخصی آزادی ہے، یا جو عدلیہ کی آزادی ہے، اس پہ پھر پورے قوم نے کمپرومائز کرنا ہوگا۔ اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، پروگرام کا ٹائم صحیح سمجھوں تو آپ یہ فرما رہے ہیں نمبر 1 کہ مصالحت کا ہو ہی نہیں سکتی، آپ کہہ رہے ہیں مصالحت ہو ہی نہیں سکتی، تب ہو سکتی ہیں اگر معافی مانگے، نہیں آپ کہہ رہے ہیں مصالحت نہیں ہو سکتی، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کے حامی ہیں کہ 5 لاکھ لوگوں کو لے کے آئیں باہر اور پھر بات بنے گی، وہ تو ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ذاتی طور 9 مئی کے بعد بھی لوگوں نے مجھے کہا تھا جی کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا ناممکن ہے، جی، اور ہم نے کر کے دکھایا۔ نہیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ مصالحت ابھی بھی ہونی چاہیے،
یہ 5 لاکھ والا نسخہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور اس پہ ضرور کریں گے یہ ناظرین بڑی اہم یہ بات انہوں نے کی جو ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور اس پر ہم بات کرتے رہے ہیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا رؤوف حسن صاحب بھی آتے ہیں، علی ظفر صاحب بھی، یہ سب سے بات ہوتی ہے ان معاملات پہ. لیکن آپ کا حق ہے، آپ نے جو اپنا بتایا کہ آپ کی یہ حکمت عملی یہ ہوگی، اور میں نے بڑے ادب کے ساتھ جو میری تھوڑی سی سمجھ ہے عملی میں یہ بھی ہے جی کہ اگر پی ٹی آئی نے جی یہ جنگ جیتنی ہے، ٹھیک، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح 9 مئی کے بعد صرف خان تھا، میں تھا اور عوام تھے، ٹھیک. یہ جو بقایا قیادت ہے اس کو مائنس کرنا ہوگا. ہمیں چھوڑ دیں، کام کرنے دیں صرف احتجاج کی حد تک، نہ کر کے دکھا سکے تو پشتو میں کہتے ہیں دا گز دا میدان. جی میری تو دعا یہ ہے کہ یہ مصالحت کی جنگ اللہ کرے اور اس جنگ میں سب جیتیں، اللہ کرے مصالحت ہو، لیکن مصالحت بھی تب ہوگی جب ان کو نظر آئے کہ مصالحت اب ناگزیر ہے. بے شک بے شک، اس پہ اگری کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے فلسطین پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت دنیا میں جو بے حسی ہے وہ شاید تاریخ میں پہلے ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں ہو پاتی تھی، اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا کیونکہ ڈیجیٹل دنیا تو نہیں تھی، اور ایسی بھی دنیا نہیں تھی جہاں سب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سب اصول کی بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ہو کیا رہا ہے اب. یہ ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے جہاں اسرائیلی بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بالکل اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، غازہ کا ہم اس کو حماس سے آری کریں گے، خالی کریں گے، اور اس کو ہم سنبھالیں گے، اور یہاں سے ہم لوگ جو ہیں نکال کے ان کو کوئی سیف جگہ پہ رکھیں گے. تو یہ حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کی بات پچھلے ہم 1.5-2 سال سے کر رہے ہیں. اس حقیقت کے ساتھ ساتھ ایک ناظرین فساد ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک فریب ہے جو چل رہا ہے. وہ جھوٹ اور فریب کیا؟ وہ یہ ہے کہ جی بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، اس کو ہم روکیں گے. اب دیکھیے یورپ کیا کہہ رہے ہیں. یورپ کہہ رہے ہیں جی اس کو ریکگنائز کریں گے ہم. پہلے جولائی میں کرنا تھا، پھر انہوں نے کہا نہیں جی جولائی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ستمبر میں 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کریں گے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے، اسی پر ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ جو حقائق ہیں، زمینی حقائق، اس پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. مسلمان دنیا اپنی جگہ وہ بہت ناراضگی، بہت افسوس، بہت غم، لیکن اس میں ایسی کوئی حرکت نہیں، ایسی کوئی پالیسی نہیں کہ کہیں کسی پر پریشر ڈلے، کہیں امریکہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے یا یو کے ریویو کرے. آج ہم نے دیکھا کہ ای یو کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی متعدد، ان کی پریزیڈنٹ اور یہ سب لوگ، انہوں نے کہا جی یہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے، وہ ریویو کریں جو کہہ رہے ہیں. اور یو کے جو پرائم منسٹر وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ریویو کریں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ جو باتیں کہاں ہیں اور حقائق کہاں ہیں، اور جا کس طرف رہی ہے فلسطینی جو پوری کی پوری ان کی آگے ویئر از دا فیوچر ہیڈڈ. اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہم نے پروفیسر عادل نجم، جنہوں نے بڑی تفصیل سے دیکھتے رہے ہیں گلوبل ریالٹیز اور امریکہ میں بیٹھے ہیں، تو وہاں سے ان کا وانٹیج پوائنٹ ایسا ہے کہ جو پاور پالیٹکس ہے گلوب کی وہ بھی سمجھتے ہیں. پروفیسر عادل نجم ناظرین ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے، اینڈ اسکالر ان ہز اون رائٹ، اور گلوبل ایونٹس پر جیسے ہم نے کہا ان کی نظر ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب جوائننگ اس ان دا شو. تو آپ اس پر ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ حقائق کہاں اور یہ بات چیت کہاں، اور پھر ہونے کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ نسیم. تھینک یو فار ہیونگ می اینڈ تھینک یو آلسو فار ٹاکنگ اباؤٹ دس. ایک طرح سے اس وقت دنیا میں اتنی آگیں لگی ہوئی ہیں اور اتنی وہ شعبہ بازی ہے ہر طرف، کہیں ٹیرف کی بات ہے، کہیں تعلقات کی بات ہے، کہیں کس کی ہے کہ سم ٹائمز وہ کیموفلاج کر دیتی ہے. نیتن یاہو صاحب اس کیموفلاج کو یوز کر رہے ہیں جو باقی ڈسٹریکشنز ہیں نا اس کے لیے. تو آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ اس کو ریز کریں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اور بالکل صحیح ہے، وہ لفظ ہے بے حسی. اور ایک میں کہوں گا اس کے ساتھ جسٹ ٹو بی فیئر، بے حسی کے ساتھ ایک بے بسی بھی ہے. وہ بے بسی آپ کی آواز میں بھی ہے، میری آواز میں بھی ہے، اور میرے خیال میں دنیا کے ری ایکشن میں بھی ہے.
بے حسی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں، آپ نے جیسے کہا پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اس وقت جو کوئی ایسا شخص جو اس وقت موجود ہے اس کی زندگی میں نہیں ہوا، اس حد تک نہیں ہوا. جو بربریت ہے، یہ نہیں ہے کہ جنگیں نہیں ہوئی، یہ نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوا، لیکن جس دبنگ طریقے سے بربریت ہے اور جس ضد سے کہ ہم بچوں کو ماریں گے کیونکہ ہمارا حق ہے بچوں کو مارنا، یہ ہم نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، نہ صرف پاکستان میں لیکن کہیں بھی. تو بے بسی ضرور ہے، لیکن اس کے بے حسی ضرور ہے. بے بسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجکلی ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو باقی ممالک کہہ رہے ہیں، اور میں اس میں امریکہ کو بھی شامل کروں گا، وہ ایک طرح سے نیتن یاہو ہیز فگرڈ آؤٹ کہ آئی کین اگنور دم. شروع اس سے ہوا تھا کہ ان اے وے ہی تھاٹ کہ یہ سارے میرے ساتھ ہیں، اور وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک ورلڈ اوپینین کلیئرلی چینج ہوئی، لیکن اتنی نہیں چینج ہوئی یا اتنے اس لیول تک نہیں پہنچی کہ دیکھیں نا، نیتن یاہو از ڈیفائنگ ایوری ون. اور میرے خیال میں اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس یہ ہے کہ نیتن یاہو ہیز بلیوز اینڈ ہیز کم ٹو دی کنکلوژن، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ میرا آخری موقع ہے اور دس از دی ٹائم فار ہز فائنل سولوشن. سو ان اے وے اس وقت جو ہے وہ نہ اس کو پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں، نہ ہم اس کو کئی بار کہتے ہیں کہ ان کی سیاست کا یہ ہے وہ ہے. آئی تھنک انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کر لیا کہ دس از دی فائنل مومنٹ، دس از دا فائنل سولوشن. دنیا میں دوسری ڈسٹریکشنز ہیں، ساری پاورز کے اپنے مسائل ہیں، وہ اگر کچھ کہیں گے بھی، اگر پبلک اوپینین چینج بھی ہو رہی ہے، اگر میں ابھی نہ کر سکا جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی نہیں کر سکوں گا. آئی تھنک ہی از رائٹ ان دیٹ. اور جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو بڑا کلیئر ہے، آپ نے اپنے پروگرام میں کئی بار ذکر کیا ہے کہ اس کو آپ گریٹر اسرائیل کہہ رہے ہیں، لیکن غزہ ایز وی نیو اٹ ول ناٹ کم بیک. اور ہم صرف غزہ کی بات نہیں کر رہے، آپ ویسٹ بینک پہ دیکھیں جو پچھلے ہفتوں میں بے شک تو ایک طرح سے بالکل کلیئر ہے، صاف. اور بے حسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا سڑک پہ اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے. پوری دنیا جو ہے یہ اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ رہے گا صدیوں تک کہ اس نے کس طرح یہ سب کچھ دیکھا جانتے بوجھتے اور کچھ نہ کر سکے. اچھا دیکھیے، آپ نے فرمایا یہ کہ نتن یاہو نے دیکھ لیا کہ وہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس کو ہی کین یوز اٹ ٹو دی ایڈوانٹیج آف دا زائنسٹ ڈریم اور گریٹر اسرائیل. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یو کے کا تعلق ہے، امریکہ اور یو کے جو دو اس کے مین سپورٹرز ہیں، امریکہ خاص طور پہ، یہ بات ذرا مشکل لگتی ہے مجھے ایکسیپٹ کرنی کہ بے بسی امریکہ کی اتنی ہے جتنی کی پاکستان کی، کیونکہ پاکستان میں آج بھی دیکھیں ڈیفنس منسٹر نے ٹویٹ کی، بڑی یعنی درد بھری ٹویٹ ہے کہ جی ٹرمپ صاحب آپ نے 3 جگہ یہ کر رہے ہیں، اتنا کمال تو ادھر بھی تو کریں. تو ان اے وے ہی از آرٹیکولیٹنگ جو لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ادھر تو دیکھیں کہ کیا جینوسائیڈ ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کنڈیم کیا جو غازہ میں کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے اسرائیل سے. لیکن امریکہ کے یعنی کہ مرضی کے بغیر، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر عادل نجم صاحب یہ پاسبل تو نہیں تھا. آپ بتائیے. جی 100% رائٹ. لیکن صرف یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ امریکہ کی بے بسی وہ نہیں ہے جو پاکستان کی ہے، لیکن ایک بے بسی ضرور ہے اور فرق قسم کی ہے. ہمارا ایک ہمیشہ سے، اور اس ساری حالیہ جنگ کے شروع میں بھی کافی عرصے تک ایک ازمپشن یہ تھا، میرا بھی تھا، سب کا تھا، کہ اگر امریکہ اسے کہے گا کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. کہ امریکہ کے پاس، خصوصاً ولایت کے پاس بھی لیکن خصوصاً امریکہ کے پاس اتنی لیوریج ہے اسرائیل پہ کہ جب وہ اس کو ایگزرٹ کرنا چاہے گا تو وہ اس کو روک سکے گا. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، بائیڈن کے آخری دور میں بھی دیکھا کہ بائیڈن بھی فرسٹریٹ ہو رہے تھے. اچھا، امریکہ کی بے بسی اس لیے بھی مختلف ہے نا کہ یو آر 100% رائٹ کہ ایک بے بسی یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، اور دوسری یہ ہے کہ میں کتنا کچھ کرنا چاہتا ہوں. سو امریکہ اس طرح کچھ کرنا چاہتا بھی ایسا نہیں ہے، لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک اٹ از ناؤ ایٹ اے پلیس ویئر امریکہ کا کوئی پلان ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرے. میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ نیتن یاہو کا ایک پلان جس میں وہ اپنے جو پیٹرنز ہیں، جو ابھی بھی پیٹرنز ہیں امریکہ،
ان کو بھی ایک طرح سے ڈیفائی کر رہے ہیں. امریکہ اور ولایت یہ چاہے گا کہ کم از کم وہ جو ویژولز ہیں ان کو کم از کم چینج کرے. دیکھیے نا جی ہیل بینٹ آن دس. جی فرمائیے. میں اگر ایک عجیب سی کچھ بات کروں, بتائیے. بڑے میں سوچ رہا ہوں کنسیپچولی عجیب سی جی ان اے وے. ہم جو میری اور آپ کی جو بے بسی ہے نا جی اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ غزہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایور اگین جو وہ تھا. وہ تہس نہس ہو چکا ہے. وہ تصویریں واپس نہیں آ سکتی, نہ وہ ہماری امیجنیشن میں آ سکتی ہیں نہ وہ زمین پہ آ سکتی ہیں. سو ان اے وے غزہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہے, لیکن آئی ایم آلسو آف دی اوپینین کہ اسرائیل اینڈ زائنزم ول ناٹ ریمین واٹ اٹ از. اور نیتن یاہو نے جو قیمت دی ہے اس ساری چیز کی کہ میری زندگی میں جو ورلڈ اوپینین میں چیزیں اوپینینز چینج ہوئی ہیں اس میں دس رینکس وے اپ دیئر, خصوصاً ینگ لوگوں کے ساتھ. اگر آپ یہ جو ہے نا یہ لیوک وارم اسٹیٹمنٹس دے بھی رہے ہیں کہ جی سپٹمبر سے کچھ سن رہے ہیں, آپ کینیڈا سے سن رہے ہیں, اس کا محرک جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے. اس کا محرک یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی سوسائٹیز میں جو ایک پولیٹیکل سپیس تھی, نہ صرف سپیس تھی بلکہ ان کو جو امپٹس ملتا تھا بائی بینگ پرو اسرائیل, وہ اوور ٹرن ہو گیا. وہ ہم نے نیو یارک میں ممدانی صاحب کی سیاست میں بھی دیکھا, وہ ہم نے کالج کے کیمپسز میں بھی دیکھا, وہ ہم نے یورپ کی اسٹریٹس میں بھی دیکھا. اب میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آئی تھنک دیٹ چینج از آلسو ریئل, لیکن اتنی جلدی ہوئی نہیں کہ ہم اس کا امپیکٹ غزہ میں دیکھ سکیں. دیٹس دی ٹرینڈ. اوکے, سو بریک لیتے ہیں ناظرین, بٹ بریک سے اتنا کہوں گی پروفیسر عادل نجم صاحب دیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ چاہے بھی, یو کے چاہے بھی, اور شاید وہ چاہیں تو نہ روک سکیں, لیکن ان کی چاہت کی عکاسی تو ایک یو این کی ریزولوشن میں بھی نہیں ہوئی, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں بھی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہتے. میرا خیال ہے وہ یہی چاہتے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو ٹرمپ صاحب کے آتے ہی انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو ریویریا بنائیں گے, اس کو ہم یہ بنائیں گے, اس کو اتنا زبردست اسپاٹ بنائیں گے. لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ's ڈریم از واٹ نیتن یاہو از گوئنگ اہیڈ ود ان اے جینوسائیڈل وے, لیکن شورلی فرق ان کے امیجز نہیں. میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں بریک کے بعد. عادل نجم صاحب, ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. عادل نجم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے, اور بڑی ان کی گہری نظر ہے گلوبل ایشوز. عادل یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پورا 2 اسٹیٹ سلوشن, تو یو ول اگری کہ 2 اسٹیٹ سلوشن تو ایک بالکل ڈرامہ ہے, کیونکہ 2 اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کدھر بنے گی؟ یہ تو بڑی سسٹمیٹکلی اس کو ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں, ادھر حماس کو بھی ڈسارم سب کچھ. تو دیٹس اے فساد جو اس وقت یورپ کے کچھ ملک اور کینیڈا کہہ رہے ہیں ہم ریکگنائز کریں گے. نہیں, آئی تھنک یو آر رائٹ. اور آپ بہت سارے ممالک, آپ نے جس طرح پہلے بھی بات کی, اگین آئی وانٹ ٹو بی کلیئر کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یو ایس وغیرہ جو ہیں وہ بڑے پرو پیلسٹائن وغیرہ ہو گئے. ان کو اعتراض جو ہے وہ حرکت پہ نہیں ہے, اس کا طریقہ واردات پہ ہے. اینڈ دیٹ از واٹ از بٹ یو آر رائٹ. اچھا, 2 اسٹیٹ پہ بھی یو آر, اگر آپ سوچیں کہ ہم نے یہ لفظ کس سے سنا ہے اور کتنی بار سنا, اگر آپ ایک گراف بنا لیں کسی طرح کہ ہم نے میڈیا پہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا لفظ جو ہے وہ اس کی فریکوینسی کیا رہی. تو امریکہ سے تو مجھے بڑا عرصہ ہو گیا, آپ کو یاد ہو کہ امریکہ کے کسی صدر نے, بائیڈن نے یا اس کے بعد ٹرمپ نے یا ان کی لیڈرشپ نے 2 اسٹیٹ کا ذکر بھی کیا. بالکل نہیں کیا, صحیح فرما رہے ہیں. تو ان اے وے یہی ہوتا ہے نا انٹرنیشنل افیئرز میں کہ آپ پہلے ایک چیز کو کوائٹلی سائڈ لائن کر دیتے ہیں تاکہ جب تک اس کو آپ کو وہ سائڈ لائن پراپرلی کرنا ہو تو ایک فضا بن چکی ہو. تو آئی تھنک وہ فضا بن چکی ہے. ایون جو ہمیں اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, اور آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یورپ کی یا کینیڈا کی, آئی ویلکم دیم ان سم ویز, لیکن دے آر کیکنگ دا بال ڈاؤن دا روڈ. وہ تو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں اچھا سپٹمبر تک ہے تمہارے پاس, بے شک ٹائم دے دیا نا. بالکل. سو اچھا, وہ بھی اس اسٹیٹمنٹس میں 2 کا ذکر نہیں کرتے. میں اگر larger point ہے کہ there is a global بالشمول نیتن انڈرسٹینڈنگ کہ وہ گلوبل شفٹ ہے, اور اس گلوبل شفٹ کا نیتن یاہو کا ریاکشن یہ ہے کہ دین جو مجھے کرنا ہے میں ابھی کر دیتا ہوں.
اینڈ وہ اس کو حد سے نکال رہے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بوکھلائے ہوئے آپ کہہ لیں، بے حس کہہ لیں، ان انٹرسٹڈ کہہ لیں، واٹ ایور. مجھے ایک وہ شعر یاد آتا ہے ویری بریفلی اف آئی ریمبر اٹ رائٹ کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. یہ جو گرتا ہے، جو جم جاتا ہے، what that means I think here is کہ there is a politics that will hang over our heads، چاہے نیتن یاہو غزہ کو نیست نابود بھی کر دیں، بٹ جو اسرائیل کی پالیٹکس تھی، زائنزم کی پالیٹکس تھی ایز وی نیو اٹ، میرے خیال میں وہ ویسٹ میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے. واٹ ول کم آؤٹ آف دیٹ آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اس کا اثر ان ممالک کی اپنی سیاست پہ بھی پڑے گا، ان کی الیکشنز میں پڑے گا، عالمی سیاست پہ پڑے گا اور ریجن پہ پڑے گا. ہم صرف اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ پورا دائرہ دیکھ لیں، جارڈن دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، ایران تو ہم نے ابھی دیکھا ہی دیکھا، سعودی عربیہ دیکھ لیں، ابراہیم اکارڈز دیکھ لیں. سو دیر از اس کا جو اس جمے ہوئے خون کا جو قیمت ہے وہ دنیا دیکھی. جی وہ آپ جو فرما رہے ہیں اس وقت تو جو اس کی قیمت ہمیں نظر آ رہی ہے اس جمے ہوئے خون کی، وہ فلسطینی اور فلسطینی ہی ادا کر رہے ہیں. کیونکہ حالانکہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں نا، یہ لاکھوں لوگ نکلے تو ویسٹ میں نکلے ہیں، بہت دنیا نکلی ہے فلسطینیوں کے لیے. لیکن جو اگر ہم یہ جو معاملہ ہے کہ پالیٹکس کا نیچر بدل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم پاور کا نیچر دیکھ لیں تو عادل آپ سے بہتر کون یہ دیکھ رہا ہے اس وقت، سمجھ رہا ہے کہ جو پاور ہے اس نے تو اپنے آپ کو بالکل مورالٹی سے ڈائیورس کر لیا ہے، اور ہر جگہ یہ تقریباً نظر آ رہا ہے. ایران has stood up on a moral and of course ایگزسٹینشل نوٹ. پاکستان نے بھی کچھ پوزیشنز لی ہیں اچھی، اور لیکن اگر آپ دیکھیں جو سین ہے آف ایکشن، وہاں تو کہیں دور دور سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جو وہ خون جو بہا گیا ہے اس کے نتیجے میں کہیں آپ کو نظر آئے کوئی شفٹ. کہیں لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جو اگر آپ مسلمان ممالک بھی دیکھ لیں اور جو پورا آرکیٹیکچر بن رہا ہے، جو ڈسمیٹ بھی ہوا بن بھی رہا ہے، چاہے سیریا، چاہے لیبنان ہے، چاہے لیبیا ہے، تمام یہ ممالک ہیں، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، کدھر آپ کو ہوپ نظر آتی ہے بیفور وی کنکلوڈ؟ نہیں جی، انفارچونیٹلی ہوپ نہیں نظر آتی مجھے. وہی تباہی نظر آتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. یو آر رائٹ. اور جیسے میں نے کہا کہ اس سارے کا المیہ یہ ہے کہ اگر یہ چینج جس کی میں بات کرتا ہوں صحیح ہے بھی، اٹ از ٹو لیٹ اینڈ ول بی ٹو لیٹ ٹو ہیلپ دا پیپل جنہوں نے یہ خون اور جو قربانی سے تو یہ زیادہ لفظ ہے نا، یہ ظلم تو جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن جو خاموشی ہے، چاہے دیکھنا ایک دنیا کا گیم جو آرکیٹیکچر چینج ہو رہا ہے، جو دنیا کے ٹھیکیدار تھے اور جن کو ٹھیکیدار سمجھا جاتا تھا، اب کلیئر ہے کہ دے ور آئیدر ان انٹرسٹڈ اور ان ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے، چلے ہم ان کو دے دیں گے وہ انیبل ہے، ان انٹرسٹڈ، آئیدر کیس. جو آپ کے جو ازیومڈ کلائنٹیل تھی، آپ سمجھ لیں جس کو ہم مسلم دنیا کہتے ہیں، واٹ ایور دیٹ از، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں نہیں ہے. ہم آپ کسی جگہ چلے جائیں، بات یہی ہوتی، لیکن دے ہیو آلسو بین انیبل. میں آخری بات صرف یہ کہوں گا، لیکن دوسری جو طاقتیں ہیں جو ابھرتی ہوئی ہیں، چاہے وہ چین ہو، ایران، بالکل، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ روس ہو، وہ بھی ایک طرح سے اس میں تماشائی رہے ہیں کہ اچھا لیٹ دس، دنیا چینج ہو رہی ہے، لیٹ دس پلے آؤٹ، اور اس کے بعد جب ملمہ رہ جائے گا پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بے شک ایسی بات. تو آئی تھنک ہسٹری کے لیے یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے which will haunt future generation, should haunt future generation. جی دیکھتے ہیں عجم سے کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی بات اٹھتی ہے، کوئی نئی کرن اٹھتی ہے یا نہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام عادل. It was a pleasure to have you on the show. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں.